مسئلہ فلسطین کو عام طور پر حالت حاضرہ میں ایک قومی اور سیاسی مسئلے کے طور پر دیکھا جاتا ہے، جہاں بظاہر دو قومیں یعنی عرب اور اسرائیل ایک مخصوص علاقے پر اپنی حاکمیت کا دعویٰ کرتے نظر آتے ہیں، لیکن اس مسئلے کا تعلق دراصل تاریخ اور آسمانی کتابوں سے جڑا ہے، جو اپنی 1000 سالہ تاریخ میں ظلم، بربریت، ناانصافی، امید، روحانیت اور سیاست کی داستان بیان کرتی ہیں۔ ملک شام کے جنوبی مغربی علاقے کو فلسطین کہتے ہیں، جو بحیرہ روم کے ساحل پر واقع ہے۔ فلسطین کی تہذیب دنیا کی قدیم ترین تہذیبوں میں شمار ہوتی ہے۔ تحقیق کے مطابق 1000 سال پہلے جہاں سب سے پہلے انسان نے زمین سے فصل اگائی اور جہاں پہلی مرتبہ انسان بستی بنا کر رہنے لگے، وہ سرزمین فلسطین ہی تھی۔ یہودیوں کے مطابق یہاں 3000 سال پہلے موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ساتھ آباد ہوئے، تو آپ نے یہاں پر ایک عبادت گاہ کی بنیاد رکھی، جہاں حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ایک عظیم ہیکل بنائی گئی، جبکہ عیسائیوں کا ماننا ہے کہ بیت الحم یعنی وہ مقام جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، وہ بھی فلسطین کے شہر یروشلم میں ہی ہے اور آپ یہیں سے مغلوب کیے گئے۔ جبکہ اسلام کی بات کریں تو اسلام میں اسے پاک سرزمین اور بابرکت مقام کہا گیا ہے، جس کی طرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 16 اور 17 مہینوں تک رخ کر کے نماز ادا فرمائی۔ معراج کے موقع پر بھی حضور مسجد حرم سے براق کے ذریعے بیت المقدس تشریف لائے اور تمام نبیوں کی امامت فرمائی، لہذا بیت المقدس کو مسجد حرم اور مسجد نبوی کے بعد تیسرا حرم قرار دیا گیا۔ سال 638 عیسوی میں خلیفہ ثانی حضرت عمر کی خلافت قیادت میں فلسطین کو فتح کیا گیا، جہاں اس وقت روم کے عیسائیوں کی حکومت تھی۔ حضرت عمر جب یروشلم میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے تو سب سے پہلے اس چٹان کے قریب مسجد بنانے کا حکم دیا، جہاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر معراج پر تشریف لے گئے تھے، اور اس مسجد کو آج ہم مسجد اقصیٰ کے نام سے جانتے ہیں۔ تقریباً 500 سالوں تک ارض فلسطین مسلمانوں کے اختیار میں ہی رہا، جہاں عرب کے مسلمان آ کر آباد ہوئے اور اس سرزمین پر اسلام اور عربی ثقافت کا ایک گہرا اثر چھوڑا۔ لیکن سال 1099 میں پہلی صلیبی جنگ کے نتیجے میں فلسطین اور شہر یروشلم پر صلیبیوں نے قبضہ کر لیا، لیکن بہت جلد اللہ نے ایک بہادر پیدا کیا جس نے صرف 100 سالوں کے اندر صلیبی قوتوں سے ٹکرا کر بیت المقدس کو آزاد کروایا، اور جسے دنیا آج صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانتی ہے۔ اگلے 700 سالوں تک بیت المقدس مسلمانوں کے اختیار میں ہی رہی۔ جیسے جیسے خلافت عثمانیہ کمزور پڑنے لگی، یہودیوں نے فلسطین پر قبضہ اور مسجد اقصیٰ کی جگہ تیسرا ہیکل بنانے کی پوری کوشش کی۔ دراصل ہیکل سلیمانی جو یہودیوں کی سب سے مقدس عبادت گاہ تھی، اسے پہلے بخت نصر اور پھر ٹائٹس رومی نے 2 مرتبہ مسمار کر کے تباہ و برباد کر دیا تھا، اور یہودیوں کا خوب قتل عام کیا گیا تھا۔ لہٰذا اب یہودیوں کا مقصد تھا کہ قیامت کے قریب انہوں نے تیسرے ہیکل کو تعمیر کرنا ہے اور فلسطین میں عظیم یہودی ریاست کا قائم کر کے ہی ان کا مسیحا یعنی دجال کا ظہور ہوگا، جو پوری دنیا پر یہودیوں کی حکومت قائم کرے گا۔ لیکن آخری عثمانی سلطان عبد الحمید کے جیتے جی وہ اس منصوبے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ دراصل یہودی قوم سلیمان علیہ السلام کے بعد در بدر مختلف ملکوں میں پھرتے رہے، اور 2000 سالوں سے ان کا کوئی اپنا ملک یا ریاست نہیں تھا۔ لہٰذا 19ویں صدی میں صہیونی تحریک کا آغاز ہوا، جس کا مقصد یہ تھا کہ دنیا بھر میں پھیلے یہودیوں کو فلسطین کی طرف بلایا جائے اور یہاں ایک یہودی ریاست قائم کی جائے تاکہ ہیکل کی دوبارہ تعمیر ہو سکے اور یہودیوں کو ان کا حق ملے۔ چنانچہ پہلی عالمی جنگ کے بعد جب سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا تو فلسطین پر برطانیہ کا قبضہ ہو گیا، لہٰذا یورپی ممالک نے صہیونی تحریک کی حمایت کر دی اور دنیا بھر کے یہودی فلسطین آ کر آباد ہونے لگے، جس کے نتیجہ یہ ہوا کہ وہاں موجود یہودی اور عربوں میں تنازعات بڑھنے لگے۔ لہٰذا ایسی صورت میں یونائٹڈ نیشن نے فلسطین کو 2 علیحدہ ممالک میں عرب فلسطین اور یہودی اسرائیل میں تقسیم کرنے کا منصوبہ پیش کیا، جبکہ یروشلم کو یونائٹڈ نیشن نے اپنے کنٹرول میں ہی رکھا، جہاں 3 بڑے مذاہب کی عبادت گاہ اور مقدس مقامات تھے۔ آخرکار سال 1948 کو اسرائیل وجود میں آیا، لیکن ارد گرد کے ملکوں نے اسرائیل کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ چنانچہ عرب اسرائیل جنگ کا آغاز ہوا اور اسرائیل نے تمام عرب ممالک کو شکست دے دی۔ اب اسرائیل نے یونائٹڈ نیشن کے پارٹیشن کے برخلاف ان علاقوں پر بھی قبضہ کر لیا
جو فلسطین کا حصہ تھا، جس کے نتیجے میں 7 لاکھ مسلمان فلسطین بے گھر ہو گئے۔ سال 1967 میں ایک بار پھر عرب اور اسرائیل طاقتیں آمنے سامنے آئیں اور 6 روزہ جنگ قائم رہی۔ اس جنگ میں بھی یہودیوں کو زبردست فتح حاصل ہوئی۔ یہودیوں کی سازشیں یہی ختم نہیں ہوئی، بلکہ ان کے بعد بھی فلسطین کے علاقے پر اسرائیل قبضہ کرتا چلا گیا، جس کے رد عمل میں کئی تحریکی آرگنائزیشن اسرائیل سے لڑنے کے لیے سامنے آئیں، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پچھلے 20 سالوں میں بے شمار خون ریزی، زمینی اور فضائی حملے، قتل و غارت کا سلسلہ شروع ہوا، جو آج بھی جاری ہے۔ مقبوضہ فلسطین کی زمین آج مسلمانوں کے خون سے لال ہے، معصوم جانیں روز ضائع ہوتی ہیں، فلسطینی عورتوں اور بزرگوں کا بھی کوئی لحاظ نہیں کیا جاتا۔ دوسری جانب عالم اسلام میں ان تمام صورتحال کے باعث شدید بے چینی اور مایوسی کی کیفیت پائی جاتی ہے۔ آج پوری دنیا کے مسلمانوں کا دل فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ دھڑکتا ہے، اور فلسطین کا درد امت مسلمان کا درد ہے۔ بطور امت محمدی ہمارا فریضہ ہے کہ ہم فلسطین میں بسنے والے مسلمانوں کے حالات سے باخبر رہیں، جہاں تک ہو سکے ان کی مدد کریں اور ان کے لیے دعا گو رہیں۔